سرشک چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، سرشک چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہم بارگاہ الہی میں سب سے پہلے اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات خلاق عالم رزاق مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک علمی اور فکری سوسائٹی، آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی، جس کے قیام کو کم و بیش 33 سال ہو چکے ہیں، اور مختلف اوقات میں وہ باشندگان ہندوستان اور امت محمدیہ کے ہر فرد و بشر کو علمی شخصیات سے روشناس کراتی رہتی ہے۔ آج ملک ہندوستان کے ایک نامور عالم اسلام، فاضل دین، بلند پایہ مورخ، اکابر اسلام کے نور نظر، مفکر قوم و ملت، عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد اویس نگرامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کی حیات و خدمات کا عنوان اس سیمینار کا مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بلند پایہ شخصیت کو، دنیا جس کو شیخ التفسیر استاد العلماء حضرت مولانا اویس نگرامی ندوی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں ملک ہندوستان میں بلند پایہ عظیم المرتبت علماء کرام کی انتہائی بلند پایہ ہستیاں ملک ہندوستان کے دین و شریعت کے آسمان پر جلوہ گر تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1905 میں ہوا تھا، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1920 میں ہوا تھا، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن مجید کے 20 پاروں کی تفسیر لکھی تھی، 10 پاروں کی تفسیر شہر دیوبند نے لکھی۔ اسی مالٹا کی جیل میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کا حافظہ کیا تھا، اور ان کی بھی صحبت پاک میں شیخ الہند کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پاک میں حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر اپنا قیمتی وقت اپنا صرف کر کے علوم قرآنیہ، علوم دینیہ، علوم حدیثیہ کا باقاعدہ فیضان حاصل کیا تھا۔ حضرت مولانا محمد اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علمی خاندان ہے، محققانہ اور فاضلانہ صفات کا حامل خاندان ہے۔ والد محترم حضرت مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد محترم مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ابتدائی تعلیم حاصل فرمائی ہے۔ اس خانوادے کا ایک خاص طرح امتیاز تھا کہ خود حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حضرت مولانا محمد ادریس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے والد یعنی مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقاعدہ پر دادا جناب حضرت مولانا حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل فرمائی تھی۔ یہ اس خاندان کا طرح امتیاز ہے کہ اپنے والد مکرم ہی سے پہلے دینی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے، اسلامی تربیت کے اوصاف اپنے اندر پیدا فرماتے تھے۔ حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ بڑا قدیم ہے اور وہ اپنے زمانے کے مناظر بھی تھے اور صاحب سلوک و معرفت بھی تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور کسی مولوی صاحب، ان کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، کسی مولوی صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ آج میں حضرت جناب حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کروں گا۔ آج میں مناظرہ ذو کے زیر سے کہہ رہے تھے، میں مناظرہ کروں گا۔ حضرت جناب مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت جناب حافظ سید عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ان کو ٹوکا کہ جناب مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے۔ تو فوراً ان مولوی صاحب نے کہا جو دعویٰ کر رہے تھے مناظرہ کرنے کا، کہیں گے اچھا غلطی ہو گئی۔ حضرت جناب حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو ٹوکا کہ جناب غلطی نہیں ہوتا، غلطی ہوتا ہے، لام پر فتحہ ہے، لام مفتوح ہے، غلطی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ جو مناظرہ کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، کہیں گے ارے ہم سے تو باقاعدہ ہمیں خیال نہیں رہا۔ تو حضرت سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ٹوکا، لگاتار تیسرے لفظ سے ٹوکا، جناب خیال نہیں ہوتا ہے، اس میں خائے مفتوحہ نہیں آتا، خا پہ زبر نہیں آتا، خائے مکسور ہے، خے کے نیچے زیر آتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ لگاتار مسلسل تینوں لفظوں پر باقاعدہ گرفت فرمائی حضرت جناب حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تینوں مرتبہ صحیح تلفظ بتایا۔ مجمع فوراً بول اٹھا کہ جس مولوی کو لفظوں کا تلفظ نہیں آتا وہ مناظرہ کیا کرے گا۔ مجمع منتشر ہو گیا، برہم ہو گیا۔ حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور حاضر دماغی اور ان کی عالمانہ صلاحیت کا وہیں پر باقاعدہ رنگ جم گیا۔ میں عرض کروں ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، انہی حافظ سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے ہیں جناب حافظ حضرت مولانا شیخ التفسیر مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی خاص مناسبت تھی، اور اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ پیدائش بھی دونوں کی ایک ہی سن میں ہوئی، فارغ التحصیل بھی ایک ہی سن میں ہوئے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1914 میں ہوئی، اور فارغ التحصیل میں 1932 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بی اے کی ڈگری حاصل فرمائی، اور دارالعلوم العلماء میں اسی وقت حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر سند فراغت حاصل فرمائی، تمام علوم دینیہ اور نصابی علوم سے فراغت حاصل فرما دی۔ چند ہی دن کے بعد ابھی میں نے جن کا ذکر کیا کہ جنہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن مجید کا حافظہ کیا تھا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو بلند پایا عالم اسلام تھے، اس زمانے کی انتہائی مؤثر شخصیت، قائد ملت کہے جاتے تھے، اور بعد میں 1936 میں جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار بنے۔ موجودہ دور کے قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے والد مکرم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے دست مبارک سے اپنے زمانہ تدریس میں باقاعدہ 3892 لوگوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی تھی، ایسے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جنگ آزادی میں بہت ہی بنیادی خدمات کا فریضہ انجام دیا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں، ان کی صحبت میں جا پہنچے دارالعلوم حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی آپ نے باقاعدہ طور پہ ناظم سیمینار سما بھی فرمایا، ان کتابوں کے حوالے یہ خاکسار اس حقیر و فقیر کی نگاہ سے گزرے ہیں جو جن کتابوں کے اسباق پڑھے تھے مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پورا سر زبان سے علامہ ترمذی رحمۃ اللہ، شیخ محمد امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال سن 774 ہجری میں ہوا تھا۔ میں عرض کر دوں ان تمام اسباق کو باقاعدہ حاصل فرمایا، ایک عجیب رنگ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ایک لقب جڑتا ہے اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، شیخ التفسیر، یہ ان کے نام کا جز بن گیا تھا۔ جیسے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا محمد طیب صاحب بہت کم لوگ کہتے تھے، قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب، 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دینے والے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا باقاعدہ ایک جزیہ تھا، ایک الحاقی نام ہو گیا تھا، قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد صدیق بہت کم لوگ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے ان کو شہرت و مقبولیت عطا فرمائی۔ ایسی حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ شیخ التفسیر لگ گیا تھا، مفسر قرآن لگ گیا تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق العصر، اپنے زمانے کا باقاعدہ بلند پایا محقق، روشن بصر صحافی اور نقاد اور ادیب اور عالم اسلام اور مورخ اسلام، ارض القرآن کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت عائشہ کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شہر بھوپال کے قاضی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیادی خدمات اور تاریخ ساز کارناموں کے انجام دینے والے، خطبات مدراج جیسی علمی اور تحقیقی کتاب اور واقعی کتاب لکھنے والے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انڈیا پر، ان کی منشا پر اور ان کی مرضی پر دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے عالمی شہرت یافتہ باقاعدہ ادارے تعلیمی درس گاہ کا ان کو شیخ تفسیر مقرر کیا گیا ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ تو کہ آج علمی مذاق، علمی ذوق، شوق تحقیق، ذوق مطالعہ بالکل ایک دم غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں فرصت نہیں ملتی موبائل کے اوپر واٹس ایپ اور فیس بک چلانے سے، ڈرامے دیکھنے سے، سیریل دیکھنے سے۔ ایک آج معصوم بچے کو، آج 18 سال کے بچے سے پوچھیے، التحیات پوچھیے، التحیات کا شرعی حکم پوچھیے کہ نماز میں تحیات کا پڑھنا کیا ہے، فرض عین ہے کہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ واجب کہنے والے نوجوان بہت کم ہوں گے۔ مولانا محمد اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم نے 13 سال میں ان کو باقاعدہ طور پہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل فرما دیا، قصبہ نگرام سے باقاعدہ بھیج کر کے، علمی پیاس، علوم دینیہ، علوم متداولہ، علوم شرعیہ، علوم تفاسیر، علوم احادیث رسول حاصل کرنے کے لیے 13 سال کے بیٹے کو اپنے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھیج دیا باقاعدہ۔ آج کے 18 سال کے بچے سے پوچھے درود ابراہیمی نماز میں کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے؟ کتنے نوجوان بتائیں گے 18 سال والے کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا باقاعدہ سنت مؤکدہ ہے؟
अच्छा अपने वालिद के बिजनेस को आगे बढ़ाता है, कारोबार बढ़ाता है। वो 18 साल की उम्र में आलिम इस्लाम हो गए, उलूम नबुव्वत का फैजान हासिल कर लिया, मौलाना मोहम्मद उवैस नगरामी रहमतुल्लाह अलैह। आपने अभी एक किताब का नाम सुना, उनकी गरा कद्र किताब, 1949 में जिस किताब को सबसे पहली मर्तबा मुल्क मिस्र ने बाकायदा तौर पे शाया किया था। मैं अर्ज कर दूं, तफसीरुल क़य्यिम, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जमाना 751 हिजरी में जिनका इंतकाल है, वो शागिर्द थे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के, जिनका इंतकाल 728 हिजरी में। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जिनका इल्मी दबदबा और जिनका तहकीकी रोब उस दौर में आलम इस्लाम में पूरी तरह छाया हुआ था। आज भी उनकी इल्मी तहकीकात की गूंज और धमक उलमा इस्लाम के बाकायदा हलकों में महसूस होती है। उनको मौलाना मोहम्मद उवैस नगरामी रहमतुल्लाह अलैह ने बनज़रे गायर, बनज़रे अमीक, गहराई और गिराई दिमाग की हाजिरी और ज़हनी यकसुई के साथ बाकायदा पढ़ना शुरू किया। इतना पढ़ गए, इतना पढ़ गए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद, जिनकी शाहकार बाकायदा सीरत रसूल पर किताब है। आज लोगों को हिंदुस्तान के माशाअल्लाह वाइज़ीन को, मुक़र्रिरीन को, मुबल्लिगीन को पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 100 बकरियां पली थी माशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 10 घोड़े पले थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 45 ऊँटनियां थी। ये सदका है जनाब अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ादुल मआद का, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मदारिजुन नबुव्वा का। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1054 हिजरी में हुआ था, 1052 हिजरी में हुआ था। बादशाह शाहजहां के जमाने के बुलंद पाया आलिम इस्लाम, बरसगीर में सबसे पहली मर्तबा सीरत रसूल लिखने वाले हज़रत जनाब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मिशकात शरीफ की शरह भी लिखी थी बाकायदा तौर पे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की तफासीर को, उनकी शुरूहात को पढ़ने के बाद उन्होंने किताबी शक्ल में जिस वक्त शाया किया है, तो आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में हर तरफ मौलाना मोहम्मद उवैस नगरामी रहमतुल्लाह अलैह की आलिमाना, फाजिलाना, मुहक्किकाना, मुदब्बिराना सलाहियतों और साफ का शोहरा मच गया, डंका बज गया। 1949 में मिस्र ने शाया किया। उसके बाद ये बहुत सारे एडिशन निकलने के बाद बेरूत ने उसको बाकायदा शाया किया। अभी हाल में कुछ अरसा कबल मिस्र के एक जय्यद आलिम दीन ने अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जब काम करना शुरू किया, तो हजरत मौलाना, ये हमारे हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के 1 अरब 38 करोड़ बाशिंदों के लिए शरफ और एजाज की बात है कि इजिप्शियन आलिम, एक मिस्र का एक बुलंद पाया मुअर्रिख बाकायदा जब काम करता है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला अलैह के ऊपर, तो एक हिंदुस्तानी जय्यद आलिम, बुलंद पाया अजीमुल मर्तबा आलिम, जिसका नाम इसमें ग्रामी है, इज्जत माब आली जनाब शेख तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद उवैस नगरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, उनकी किताब को सामने रखकर अपने काम का आगाज करते हैं बाकायदा। और वो ये कहे बगैर रह ना पाए, उन्होंने 27 इस अंदाज में की है कि ये तफसीरुल क़य्यिम मुल्क हिंदुस्तान के जय्यद आलिम दीन के जरखेज दिमाग की बाकायदा ईजाद, एक जरखेज दिमाग का तहकीकी कारनामा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिस मौजू पे कलम उठा लिया, फिक़्ह पर अभी बात चल रही थी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलके हनफिया के मानने वाले इस वक्त दुनिया में 1 अरब 75 करोड़ हनफी मुसलमान। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तकरीबन मैं अर्ज कर दूं आपसे, फ़िक़्ह हनफिया के ऊपर काम उनका देख लीजिए, इस तरह से उनकी इल्मी तहकीकात, उनकी कुरानी मालूमात और बाकायदा फ़िक़ही मालूमात, फ़िक़ही तहरीर, मसाले शरइया की बारीकियाँ, उसकी मूशिगाफियाँ और बाकायदा उसकी जुज़ियात के ऊपर जितनी गहरी और अमीक़ निगाह थी, अपने अहद में बाकायदा मैंने अर्ज नहीं किया, उनका अहद बुजुर्गतर उलमाए कराम का अहद था। उनका जमाना मौलाना शफ़ी अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे बाकायदा, जिस वक्त उनकी पैदाइश हुई 1943 में इंतकाल हुआ मौलाना शफ़ी अली थानवी हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा का। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल 1920 में हुआ। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1957 में हुआ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का भी जमाना उनका जमाना था, 1944 में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमत जलीला अज़मत सहाबा के बाब के बयान में बाकायदा नाकाबिले फरामोश हैं, उनका इंतकाल 1961 में हुआ। उनका भी जमाना था बाकायदा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा खतीब हिंदुस्तान जिंदा और पाइंदा था। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, क़िस्सतुल कुरान वाले बाकायदा, मैं अर्ज कर दूं से कौन को भुला सकता। मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में 1982 में हुआ, और हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1983 में हुआ था। मैं अर्ज कर दूं आपसे
اتنی بڑی بڑی شخصیات، علمی ہستیاں، ایسی ایسی عظیم المرتبہ ذوات مقدسہ جنہوں نے دین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، تفسیر قرآن پر، اللہ کی توحید و وحدانیت، اللہ کی خلاقیت، اللہ کی رزاقیت پر، اور عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور مشائخین پر، اور اولیاء کاملین، بزرگان دین اور عارفین اور باقاعدہ متقین اور صالحین کے اوپر ایسا گراں قدر کارنامہ انجام دیا ان تمام بزرگ جید علماء کرام نے. اس کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس حسین ترین پاکیزہ خوشبودار گلشن میں ایک پھول کھلایا تھا. دنیا جس کو باقاعدہ حضرت مولانا شیخ التفسیر مولانا حضرت مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کرتی ہے. اس لیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ ایک عاشق مصطفیٰ کا نام ہے مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ، ایک عاشق صحابہ کا نام ہے مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ، ایک عاشق اولیاء کا نام ہے مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1761 میں ہوا، ان کا احسان ہے آج بھی ہندوستان میں جو بچہ فارغ التحصیل ہو رہا ہے درس نظامی سے یا عربی نصاب دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، باقاعدہ ہر فرد و بشر پر ان کا احسان ہے. ان کی کتاب عقیدۃ الحسنہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر، اس کتاب کو جس انداز میں صرف 70 صفحات پر مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ نے عقائد اہل سنت والجماعت پیش کر دیے. 1962 میں خود باقاعدہ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اس کو شائع کیا تھا، جس کتاب کی تعریف و توصیف اور اس کی تحسین میں حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، کون علی میاں رحمت اللہ علیہ جن کے دست مبارک پر 18 دسمبر 1996 کو خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوائی گئی تھی، مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھ لے، حضرت مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ کی تو تمام زخیم سے زخیم موٹی موٹی کتابوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کا وقت بچ جائے گا. جو اس کتاب کو پڑھ لے، سوچئے کیا سرمایہ جمع کیا تھا اس کے اندر، کیسا علمی مسالہ اور کیسا علمی اور تحقیقی مواد جمع کر دیا تھا اس کتاب میں. حوالے پڑھ لیجئے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں طباعت اور پبلشنگ کا ایسا مزاج نہیں تھا، نہ وہ وسائل تھے، نہ وہ ذرائع تھے، اور کنورسیشن میٹنگ بھی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، باقاعدہ کمیونیکیشن سسٹم بھی ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، مواصلاتی ذرائع مفقود تھے اس دور میں اتنے. اس کے باوجود آپ ان کی کتابوں کے حوالے دیکھ لیجیے. مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ اسی کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا 911 ہجری میں جن کا انتقال ہوا وہ حوالہ دے رہے ہیں. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ان کا حوالہ دے رہے ہیں. علامہ ترمذی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا اس کے اندر حوالہ دے رہے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ کتنے بلند پایا عالم اسلام، روشن بصر محقق، وسیع نظر مؤرخ، نقاد، ادیب اور ایک شفیق استاد اور استاد العلماء تھے باقاعدہ. میں عرض کر دوں، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا آج کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی علمی تحقیقات سے اور قرآنی خدمات سے پوری طرح فیض اٹھائیں. اس سلسلے میں ہمارے رفیق مکرم جناب حضرت الحاج عمار انیس نگرامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر میں برکتیں پیدا فرمائے، جو موقع بموقع باقاعدہ نوجوانوں کی غفلت کو توڑنے کے لیے اس طرح کے سیمینار علمی شخصیات کے حوالے کے ساتھ جب وہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وہ خود بھی ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں. اگر ان کا شجرہ دیکھیے، مولانا عمار نگرامی، جناب عمار نگرامی صاحب کا شجرہ دیکھیے تو ان کے والد مولانا محمد یونس نگرامی رحمت اللہ علیہ، عجیب و غریب کیفیت. مولانا یونس نگرامی رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا شخصیت کا نام ہے. ایک تاریخ ساز سیمینار ہوا تو اس میں نے عرض بھی کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں چونکہ اس سیمینار کا عنوان الگ ہے. مولانا یونس نگرامی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ 1962 پہنچے تھے، زیر تعلیم تھے. وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے مدرسین کو، ٹیچرز کو، وہاں کے پروفیسرز کو اور وہاں کے باقاعدہ طور پر محتمم کو اور ناظم جامعہ کو، رئیس جامعہ کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ التفسیر القیم مولانا محمد اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ کے نور نظر ہیں، مولانا پروفیسر یونس نگرامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اور جیسی خبر ہوئی کہ اویس نگرامی، مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ کے یہ صاحبزادے ہیں حضرت مولانا پروفیسر محمد یونس نگرامی رحمت اللہ علیہ، ویسے ہی وہاں کے تمام اساتذہ کا باقاعدہ انداز سلوک بدل گیا. پرجوش انداز میں، پرتفاق انداز میں سینے سے لگانا، معانقہ کرنا، دعاؤں سے نوازنا، اظہار محبت کرنا اور شیفتگی کا اظہار کرنا، اپنی قربتوں کے ساتھ باقاعدہ ان کے ساتھ معاملات کو کرنا. یہ 1962 کی کس کی شخصیت کا جادو تھا، یہ کس کی شخصیت کی جاذبیت تھی، کشش تھی؟ حضرت مولانا اویس نگرامی رحمت اللہ علیہ کے فرزند باقاعدہ طور پہ تھے حضرت جناب مولانا یونس نگرامی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام جتنی بھی علمی شخصیات ہوئی، دینی شخصیات ہوئی ہیں،
ہیں، جن کی قلمی کاوشوں کا احسان ہے ملت اسلامیہ پر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پر، ان کی قبور کے اوپر باقاعدہ اپنے انوار کی بارشیں فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم کو اپنے ان تمام بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور مرحوم علماء دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور مرحوم مفسرین قرآن رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باقاعدہ دینی اور شرعی خدمات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی گراں قدر کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔